بچوں، اے ہمارے جوانوں، کان کھول کر سن لو، جو شراب پی کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو جوا کھیل کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو عیاشی کر کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو اللہ رسول کا غدار ہو کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو اللہ رسول کی نافرمانی کر کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، مگر قسم خدا جو نمازی ہو کر مرتا ہے، جو دین کا غازی ہو کر مرتا ہے، جو دین کا علمبردار ہو کر مرتا ہے، جو شریعت کا وفادار ہو کر مرتا ہے، جو اللہ رسول کے عشق میں مرتا ہے، وہ مرتا نہیں، زمانے میں بھی زندہ رہتا ہے اور مرنے کے بعد اپنے مزار میں بھی زندہ رہتا ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا، جس دن میری امت میں 15 خرابیاں سما جائیں گی، چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی، پریشانیاں گھیر لیں گی، مسلمان پریشان رہے گا، مسلمان برباد ہوگا، مسلمان ذلیل ہوگا، مسلمان رسوا ہوگا، جب تک کہ توبہ نہ کر لے، جب تک کہ اللہ سے معافی نہ مانگ لے۔ صحابہ نے عرض کیا، سرکار وہ 15 خرابیاں کیا ہے؟ کیا پوچھا؟ زور سے بولو، سرکار وہ 15 خرابیاں کیا ہے؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا، اذا کان المغنم دبلا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما الی آخر الحدیث۔ پیغمبر نے فرمایا، جب لوگ مال غنیمت کو اپنا مال سمجھنے لگے، کسی کی امانت کو امانت نہ سمجھے، امانت میں خیانت کرنے لگے، زکات دینے کو تاوان سمجھنے لگے، لوگ بیوی کی بات مانے، ماں کو ناراض رکھے، دوست سے محبت کرے، باپ پر ظلم کرے، مسجد میں لڑائی کرے، گنڈوں کی تعظیم کرے، چور بےایمانوں کو اپنا سردار بنا لے، شراب نوشی عام ہو جائے، زناکاری عام ہو جائے، ریشمی کپڑے عام ہو جائے، گانے بجانے کا سامان لوگ گھروں میں بھر ڈالے، لوگ سڑکوں پر لونڈیوں سے ناچ کروائے، لونڈیوں سے ڈانس کروائے، دنیا سے جو اچھے لوگ گزر گئے لوگ ان کو گالیاں دے، لوگ ان کو بے وقوف کہے، لوگ ان پر لعن طعن کرے۔ جس دن یہ 15 خرابیاں میری امت میں سما جائے گی، چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی۔ یہ بتائیے کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ حدیث سننے کی وجہ سے بولو سبحان اللہ۔ ہاتھ نیچے کرو، ادھر دیکھو، بالکل ادب سے بیٹھو، میری طرف دیکھو۔ نبی نے کیا کہا؟ جلدی بولو، کتنی خرابیاں؟ زور سے بولو۔ 15۔ آج سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، ہم مسلمانوں میں صرف 15 خرابی ہے کہ ہم لوگ 15 خرابیوں سے بولو آگے بڑھ چکے ہیں؟ آج ہم مسلمان گناہوں میں ڈوب چکے ہیں۔ قسم خدا، آج ٹی وی کا بٹن کھولیے، اخبار کھولیے تو سب سے پہلے آپ کو نظر آئے گا کہ مسلمان بہت پریشان ہے، مسلمان برباد ہو رہا ہے۔ فلسطین میں دیکھو مسلمان پریشان، افغان میں دیکھو مسلمان پریشان، پاکستان میں دیکھو مسلمان پریشان، سعودیہ عربیہ میں دیکھو مسلمان پریشان، دنیا میں آج جہاں دیکھو مسلمان پریشان۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مسلمان پریشان آخر کیوں ہے؟ تو یاد رکھیے، جس کو تم پریشان دیکھ رہے ہو وہ حقیقت میں اوریجنل مسلمان نہیں ہے۔ میری طرف دیکھیے، آج کل لوگ سمجھتے ہیں مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کا نام عبداللہ ہے، مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کا نام عبدالستار ہے، مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کا نام محمد ہے، چاہے وہ چوری کرے، چاہے وہ ڈکیتی کرے، چاہے وہ ڈاکہ ڈالے، چاہے وہ 10 بوتل دن بھر میں شراب پیتا ہو، چاہے وہ جوا کھیلتا ہو، چاہے ایک وقت کی نماز نہ پڑھتا ہو، بس نام مسلم
ہے تو وہ پکا مسلمان ہے۔ آج کا مسلمان یہ سوچتا ہے، یہ غلط فہمی ہے آپ کی، توبہ کرے توبہ۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں ادھر دیکھیے، مسلمان اس کو کہتے ہیں جو ادھر دیکھیے اللہ رسول سے سچی پکی محبت رکھے اور تمام ضروریات دین پر ایمان رکھے، ساتھ ہی ساتھ اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق رکھے۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کا کپڑا شریعت کے مطابق ہو، جس کی ٹوپی شریعت کے مطابق ہو، جس کی داڑھی شریعت کے مطابق ہو، جس کا کردار شریعت کے مطابق ہو، جس کا کیریکٹر شریعت کے مطابق ہو، جس کے گھر کا ماحول شریعت کے مطابق ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو 5 وقتہ نماز کا پابند ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو شراب کی بھٹیوں سے دور رہتا ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو رشوت اور سود خوری سے دور رہتا ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ جس کی گفتگو سن کر آدمی پہچان لے نبی کا غلام بول رہا ہے، جس کا کپڑا دیکھ کر آدمی پہچان لے نبی کا غلام سامنے کھڑا ہے، جس کے چلنے کو دیکھ کر آدمی کہہ دے یہ نبی کا غلام جا رہا ہے۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ جس کی ہر ادا رسول کی سنت کے مطابق ہو۔ یاد رکھیے آج ہم ٹرینوں میں چلتے ہیں، بالکل ادب سے بیٹھیے، حدیث سناؤں گا لیکن ادھر ایک اور بھیانک حدیث سناؤں گا، آپ سنو گے تو دنگ رہ جاؤ گے، دنگ۔ اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے؟ یہ بتائیے کہ میری گفتگو کو دائیں بائیں والے سب لوگ سننا ہے نا؟ یہ بتاؤ کہ آپ سمجھ رہے ہو نا؟ اور زور سے بولو سمجھ رہے ہو نا؟ میری طرف دیکھو، ایک بات بتاؤ، ادھر دیکھو، آپ کو ایسی حدیث پھر سناؤں گا کہ قسم خدا طبیعت مچل جائے گی۔ آج ہم ٹرینوں میں چلتے ہیں، گاڑیوں میں چلتے ہیں، ہمارے بغل میں مسلم بچہ بیٹھا ہوتا ہے لیکن جب تک نام نہیں پوچھتا ہوں پتہ نہیں چلتا یہ مسلم ہے کہ غیر مسلم ہے۔ ایک چھوکرے کو دیکھا کان میں بالی پہنے ہوئے، ہاتھ میں کڑا پہنے ہوئے، ادھر دیکھیے میں نے پوچھا بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ کہتا میرا نام غلام محمد ہے۔ میں نے کہا بیٹا تمہارا نام غلام محمد ہے؟ اتنا شاندار تمہارا اتنا پیارا نام ہے، لیکن تم کیسے لگ رہے ہو بیٹا؟ تمہارا انداز تو لگ رہا ہے کہ تم ہجڑے کی اولاد ہو۔ مسلمان کا بچہ کان میں بالی نہیں پہنتا، مسلمان کا بچہ ہاتھ میں دھاگا نہیں باندھتا، مسلمان کا بچہ ہاتھ میں کڑا نہیں پہنتا۔ کڑا پہننا ناجائز ہے، ہاتھ میں دھاگا باندھنا ناجائز ہے۔ ادھر دیکھیے مسلمان کو ہر وہ کام کرنا ناجائز ہے جو غیروں کا طریقہ ہے۔ زور سے بولو، جو غیروں کا طریقہ ہے۔ اب اجازت دیجئے تو ایک ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں کہ آپ کی آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے گا۔ ادھر دیکھیے اس حدیث کو، ادھر دیکھیے اس حدیث کو اب تک آپ لوگوں نے ایک ٹکڑا سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ زور سے بولو، ایک ٹکڑا سنا ہے۔ آج غلام ربانی آپ کو پوری حدیث سنانے جا رہا ہے تاکہ آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی بالکل کلیئر ہو جائے۔ اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے؟ اگر اجازت ہے تو اس حدیث کو ضرور دھیان سے سننا۔ قسم خدا ایک ٹکڑا آپ نے سنا اس حدیث کا، سب کو معلوم ہے، لیکن پوری حدیث اگر لوگ سن لیتے تو کبھی لڑائی نہیں کرتے، آپس میں جھگڑا نہیں کرتے، یہ فرقہ بندی نہیں ہوتی، کوئی دیوبندی نہیں ہوتا، کوئی وہابی نہیں ہوتا، کوئی قادیانی نہیں ہوتا، دنیا کا سارا مسلمان ایک پلیٹ فارم پر ہوتا۔ نبی نے تو سب کچھ بتا دیا ہے، یہ اور بات ہے کہ وہ ساری باتیں آپ تک پہنچی یا نہیں وہ آپ جانو، آپ کے علاقے کے علماء جانے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ غلام ربانی وہ حدیث آپ تک پہنچانے جا رہا ہے، بالکل دودھ کا دودھ، پانی کا پانی۔ قسم خدا ہمارے بربادی کی دوسری وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ والی تو حدیث سن لیا، اب دوسری وجہ سنیے۔ اجازت ہے تو میں حدیث سناؤں لیکن ایسے نہیں سناؤں گا، سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔
اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سنو، مشکاۃ شریف، زور سے بولو مشکاۃ شریف، جلد اول کتاب الایمان باب الاعتصام صفحہ نمبر 30 کی حدیث سنو۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیأتین علی امتی کما اتی علی بنی اسرائیل حزب النال بالنال حتی ان کان منہم من اتی امہ علانیہ لکان فی امتی من یصنع ذلک وان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین و سبعین ملہ وتفترق امتی علی ثلاث و سبعین ملہ کلہم فی النار الا ملتا واحدہ قالوا من ہی یا رسول اللہ فقال ما انا علیہ و اصحابی۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ اجازت ہے چچا میاں؟ صحیح سے بیٹھیے، صحیح سے بیٹھیے۔ آپ ایسے بیٹھے ہیں جیسے لوگ سمدھیانے میں بیٹھتے ہیں۔ ارے بولو، جیسے لوگ سمدھی کے گھر بیٹھتے ہیں ویسے چچا بیٹھے ہوں گے۔ بالکل ادب سے بیٹھیے، اجازت ہے؟ مطلب سنیے، بہت شاندار حدیث میں نے سنائی۔ یہ شہزادہ رسول ہے، ان کے چہرہ کو مت دیکھو، ان کے رنگ کو مت دیکھو، ان کے کپڑا کو مت دیکھو، ادھر دیکھو آل رسول کا خون دیکھو، خون ادھر دیکھو۔ ہم تو نبی کے صرف غلام ہیں، اور یہ غلام بھی ہیں، نبی کی اولاد بھی ہیں۔ یاد رکھیے، ان کی زیارت کرو، ان سے محبت کرو۔ جس بستی میں آل رسول پہنچ جاتے ہیں وہاں رحمت برستی ہے۔ آل رسول کی قدر کرو، آل رسول سے محبت کرو۔ اب میں آپ کو حدیث کا مطلب بیان کروں، اجازت ہے؟ ارے زور سے بولو اجازت ہے؟ میری طرف دیکھیے، غور سے سنیے۔ نبی نے ارشاد فرمایا، آقا نے نعرے رسالت فیضان غوث آدم مسلک اعلیٰ حضرت علامہ قاری امتیاز برکاتی صاحب قبلہ، حضرت علامہ غلام ربانی نشتر صاحب قبلہ۔ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ہماری جماعت کے ابھرتے ہوئے خطیب، عزیز گرامی، محب گرامی، حضرت علامہ مولانا مفتی امتیاز عالم صاحب۔ یہ آپ کے مراد آباد کے ہیں، لیکن پورے ملک کا دورہ کر رہے ہیں۔ ابھی لگ بھگ 1 مہینہ پہلے کی بات ہے، مجھ سے ان کی ملاقات نیپال میں ہوئی، اور ہم دونوں آدمی کا سفر ایک ہی گاڑی سے ہوا۔ آپ یہ مت سوچو کہ صرف الہ آباد میں مولانا ہے، ایسا نہیں، آپ کے مراد آباد میں ایک پر ایک ہیرے جواہرات ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آپ نے انہیں پہچانا نہیں ہے، گھر کی مرغی دال برابر۔ یاد رکھیے، اپنے ہیرے جواہرات کی قدر کرو، اپنے علماء کو پہچانو۔ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارا طاہر، یہ آپ کے رامپور کا ہے، قسم خدا پورے بھارت کے کونے کونے کا دورہ کرتا ہے۔ اگر سب سے زیادہ مجھ سے کسی کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ طاہر رامپوری کی ذات ہے۔ ماشاءاللہ، میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری جماعت کے ہر بچے کو کامیابی عطا فرمائے۔ بالکل ادب سے بیٹھے، یہ بات چلی تو میں نے کہہ دیا، اب حدیث کا مطلب سناؤں، اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے؟ اگر مطلب سننا چاہتے ہو تو یہ حدیث پہلے صفحہ نمبر پیج نمبر نوٹ کرو، مشکاۃ شریف جلد نمبر 1 پیج نمبر بولو 30، اور کس کی بحث؟ ایمان کی بحث میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ لوگوں نے ایک ٹکڑا سنا تھا، آج میں پوری حدیث سنا چکا۔ اب مطلب سنیے، نبی نے ارشاد فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا، نبی نے ارشاد فرمایا، دھیان سے سنیے، نبی نے ارشاد فرمایا، میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا، میری امت
پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا، جیسا بنی اسرائیل پر آیا وہ زمانہ میری امت پر ضرور آئے گا۔ جو حال بنی اسرائیل کا تھا وہی حال میری امت کا ہوگا، جو طریقہ ان کا تھا وہی طریقہ میری امت کا ہوگا۔ اگر بنی اسرائیل میں سے کسی نے اپنے ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ماں کے ساتھ بدفعلی کریں گے۔ آگے سنیے، نبی فرماتے ہیں جیسے وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت بنی اسرائیل سے دوستی کی وجہ سے، کنیکشن کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے، ان سے رشتہ رکھنے کی وجہ سے جیسے وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ ایک فرقہ جنتی، 72 جہنمی۔ 72 جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ اسی بنی اسرائیل کے 72 فرقوں سے ان کا تعلق ہوگا، اسی بنی اسرائیل کے 72 فرقوں سے ان کا رشتہ ہوگا، ان کی دوستی ہوگی۔ اور ایک فرقہ جنتی، صحابہ نے عرض کیا وہ کون سا فرقہ ہے؟ تو حدیث کا صحیح مفہوم یہ ہے وہ فرقہ جنتی ہے، وہ فرقہ جنتی ہے کہ لاکھ آندھیاں چلے، لاکھ طوفان آئے، لاکھ زمانہ رنگ بدلے، کہ وہ فرقہ ہمیشہ میرے راستے پر، صحابی کے راستے پر قائم رہے گا۔ لگتا ہے آپ لوگ دیکھیے، آدمی انعام دینے کے چکر میں پوری تقریر کو چوپٹ کر دیتا۔ دینے آیا 10 روپیہ، لیکن لوگ اس کو میری تقریر چھوڑ کر اپنا دھیان ادھر کر چکے۔ ایسا انعام ہمیں نہیں چاہیے، خبردار اپنا انعام اپنے پاس رکھو۔ میری تقریر کو لوگوں کو دھیان سے سننے دو اور اپنا پیسہ اپنے جیب میں رکھو، ادب سے سنو، پھر سے سنو۔ حدیث سنا چکا لیکن پھر سے ایک مرتبہ سنو۔ نبی نے کیا کہا؟ ادھر دیکھو کہ میری امت پر وہ زمانہ کنفرم آئے گا، ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا۔ پہلے تو آپ یہ سمجھو بنی اسرائیل کون ہے؟ ارے پہلے یہ سمجھو بنی اسرائیل کون ہے۔ ادھر دیکھو، قرآن میں جہاں جہاں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے اس کا مطلب ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ کس کی اولاد؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ ادھر دیکھیے، اور اسی بنی اسرائیل میں یہودی بھی ہے، زور سے بولو، اور نصرانی بھی ہے۔ جلدی بولیے، اسی بنی اسرائیل میں یہودی بھی ہے اور اسی بنی اسرائیل میں، زور سے بولو، نصرانی۔ یہودی تو سمجھتے ہیں اسرائیل، یہودی، اور نصرانی امریکہ، کرسچن جس کو بولتے ہیں اسی کو عیسائی بولتے ہیں، اسی کو قرآن میں یا عربی زبان میں بولو نصارا یا نصرانی کہتے ہیں۔ ارے بولو، اس بات سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ میری طرف دیکھیے تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل میں یہودی اور نصرانی ان کو کہتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے وہ 10 بیٹے جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، یعقوب علیہ السلام کے وہ 10 بیٹے جنہوں نے یعقوب علیہ السلام کو دھوکہ دیا اور بولو ان کو جنگل میں لے گئے اور کنویں میں ڈال دیا، تو وہ 10 بھائی، وہ 10 بیٹے جن کی اولاد کو یہودی اور نصرانی کہا جاتا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے مطلب کیا ہوا؟ نبی نے فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا، یہودی اور نصرانی پر آیا۔ جو کام ان لوگوں نے کیا وہی کام میری امت کے لوگ کریں گے، جو حال ان کا تھا وہی حال میری امت کا ہوگا۔ اگر ان لوگوں نے ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی
تو میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اسی یہودی کی ایکٹنگ کریں گے، اسی یہودی کی نقل کریں گے اور اپنے ماں کے ساتھ بدفعلی کریں گے۔ نبی فرماتے ہیں جیسے وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت ان سے دوستی کی وجہ سے 73 میں بڑھ جائے گی۔ ایک فرقہ جنتی، 72 جہنمی۔ یہ 72 جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ نام تو رکھیں گے مسلمان کا مگر اندر سے یہودی ہوں گے۔ آپ دیکھ لو فلسطین کو، آج فلسطین برباد ہو رہا ہے، 57 عرب کنٹری ہے، کسی نے فلسطین کا ساتھ نہیں دیا، اور آج فلسطین پر جو اللہ کا عذاب آیا ہے، یہ عذاب ہے، عذاب، یہ اللہ کا عذاب جو فلسطین پر آیا ہے صرف اس لیے آیا کہ ان لوگوں نے یہودیوں کی بیٹیوں سے رشتہ کرنا شروع کیا، اپنی بیٹی ان کے گھر میں دینے لگے، ان کی بیٹی اپنے گھر میں لینے لگے، اور قرآن نے پہلے منع کر دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم۔ ایمان والو، یہودی نصارہ سے، یہود و نصارہ سے دوستی مت کرنا، رشتہ مت رکھنا، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہے، جو ان سے دوستی کرے گا وہ بھی انہی میں سے ہے، اور اللہ ظالم کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ نے قرآن کی آیت سنی اور نبی کا فرمان سنا، نبی نے کیا کہا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا، یہودی اور نصرانی پر آیا، جو حال ان کا تھا وہی حال میری امت کا ہوگا۔ اگر ان لوگوں نے ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت ان سے دوستی کی وجہ سے، ان میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی ماں کے ساتھ بدفعلی کریں گے، جیسے وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت ان سے دوستی رکھنے کی وجہ سے 73 میں بڑھ جائے گی۔ ایک فرقہ جنتی، 72 جہنمی۔ یہ 72 جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ اسی بنی اسرائیل کے 72 فرقوں سے ان کا تعلق ہوگا، ان کا رشتہ ہوگا، ان کا کنیکشن ہوگا، اور ایک فرقہ جنتی۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے؟ تو نبی نے فرمایا لاکھ آندھیاں چلے، لاکھ طوفان آئے، لاکھ زمانہ رنگ بدلے، لیکن وہ ایک فرقہ ہمیشہ میرے راستے پر، صحابی کے راستے پر قائم رہے گا۔ حضرات، یہ ہے حدیث کا مطلب۔ سنی کے علاوہ جتنے فرقے ہیں سب کا کنیکشن یہود و نصارہ سے ہے۔ سنی ہی ایک ایسا فرقہ ہے جو سب سے منفرد ہے۔ اچھا، جتنے فرقے ہیں یہ سب سنیوں سے کٹ کر بنے ہیں۔ اچھا ایک بات بتائیے، ادھر دیکھیے، ہم لوگ کیا ہیں؟ زور سے بولو، سنی۔ ہاتھ اٹھا کر بولو، ہم لوگ کیا ہیں؟ زور سے بولو، ہم لوگ کیا ہیں؟ بس ادھر دیکھو، 15 منٹ اور برداشت کرو، میری تقریر میں گھڑی نہیں پہنے ہوں۔ ادھر دیکھیے تاکہ وعدہ مکمل ہو جائے۔ یہ بتاؤ کہ ہم لوگ کیا ہیں؟ زور سے بولو، ارے زور سے بولو۔ اچھا یہ بتاؤ، سنی لوگ نئے ہیں کہ پرانے ہیں؟ ارے بولو، ہاتھ اٹھا کر بولو۔ ادھر دیکھیے، آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ صرف ربانی صاحب سنی ہیں، آپ لوگ سمجھتے ہوں گے حضور سید شاہ عبد الرؤوف میاں سنی ہے، آپ سمجھتے ہوں گے قاری محفوظ صاحب صرف سنی ہے، آپ سمجھتے ہوں گے مراد آباد کے جتنے علماء ہیں یہی لوگ سنی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اہل سنت والجماعت آج سے نہیں بلکہ بولو صدیوں سے ہے۔ صرف ہم ہی لوگ سنی نہیں، آج سے 50 سال پیچھے چلیے، جتنے مسلمان ملیں گے سب سنی۔ آج سے 100 برس پیچھے چلیے، جتنے مسلمان ملیں گے سب سنی۔ آج سے 500 برس پیچھے چلیے، جتنے مسلمان ملیں گے سب سنی۔ آج سے 1000 برس پیچھے چلیے، جتنے مسلمان ملیں گے سب سنی۔ آج سے 1200 برس پیچھے چلیے، جتنے مسلمان ملیں گے سب سنی۔ میری طرف دیکھیے، ہم لوگ نئے نہیں ہیں، نئے وہ لوگ ہیں
जो पहले तो सुन्नी थे बाद में बदलते चले गए। अच्छा ये बताओ बदलाव कब से आया? अरे जोर से बोलो, बदलाव कब से आया? तो सुनिए, ध्यान से सुनिए, अगर मैं गलत बोलूं तो जबान काट लीजिएगा। सुन्नियों में बदलाव कब से आया? इधर देखिए, जब से अरब में तुर्कियों की हुकूमत खत्म की गई। जोर से बोलो, जब से अरब में तुर्कियों की हुकूमत खत्म की गई। जब तक आज से 250 बरस पहले जब तक अरब में तुर्कियों की हुकूमत थी, पूरी दुनिया में मुसलमानों का सिक्का चलता था, पूरी दुनिया में मुसलमानों का बोलबाला था, पूरी दुनिया के मुसलमान बोलो पूरी दुनिया पर गालिब थे। इधर देखिए, लेकिन तुर्कियों की हुकूमत को जब से खत्म किया गया, मुसलमान बर्बाद होने लगा, मुसलमान टुकड़ों में बंटने लगा। वरना तुर्कियों की हुकूमत से पहले सब मुसलमान सुन्नी थे, लेकिन तुर्कियों को खत्म करने वाला कौन है आपको मालूम है? नहीं मालूम होगा। तुर्कियों की हुकूमत को खत्म करने वाला मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी और आले सऊद, इन दोनों की फौज ने मिलकर के तुर्कियों से बगावत छेड़ा और तुर्कियों की हुकूमत को खत्म किया, अपनी हुकूमत बनाई। इधर देखिए, ये जितने दोनों का नाम आपने सुना, ये मोहम्मद बोलो, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी और आले सऊद, इधर देखिए, ये दोनों के दोनों पहले सुन्नी थे। इनके बाप दादा सुन्नी, इनके मुफ्ती मौलाना सुन्नी, इनका पूरा खानदान सुन्नी, लेकिन यहूदी बरसों से पीछे पड़े हुए थे कि मुसलमानों की ताकत को कैसे खत्म किया जाए, मुसलमानों को कमजोर कैसे किया जाए। यहूदी अपने मकसद में कामयाब उस वक्त हुआ जब आले सऊद और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी को अपने चंगुल में कर लिया, इन दोनों को भड़काया, पीछे हाथ अपना रखा और इन दोनों को इनकी फौजों के साथ तुर्कियों के सामने पेश किया, तुर्कियों की हुकूमत को खत्म कर दिया। जैसे तुर्कियों की हुकूमत खत्म हुई, अरब में सबसे पहले सुन्नियों से कटकर जो फिरका बना उसका नाम वहाबी है, और वहाबी से कटकर अहले हदीस बना, वहाबी से कटकर देवबंदी बना, वहाबी से कटकर बोलो सल्फी बना, वहाबी से कटकर अहले बोलो गैर मुक़ल्लिद बना, वहाबी से कटकर जमात इस्लामी। जितने फिरक़े बातिला है सबका असली मरकज और इधर देखिए सबकी बुनियाद बोलो वहीं से शुरू होती है। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, हकीकत में ये जितने फिरके हैं ये सब वहाबियत की शाख है। चाहे नाम कुछ भी हो, सबका मंशा एक है, सबका नजरिया एक है, सबका अकीदा एक है, सबका मिशन एक है। तो ऐ सुन्नियों, हमको बर्बाद किसी और ने नहीं किया, यहूदियों ने किया। यहूदियों ने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी को बर्बाद किया, आले सऊद को बर्बाद किया, और इन दोनों ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को बर्बाद किया। इसलिए होश में आइए, सुन्नी बनकर रहिए, सुन्नी ही फिरका हक पर है। अच्छा एक बात और बताओ, हम लोगों तक इस्लाम जो पहुंचा ये डायरेक्ट पहुंचा के इनडायरेक्ट? जोर से बोलो, हम लोगों तक जो हमारा दीन पहुंचा ये डायरेक्ट पहुंचा के इनडायरेक्ट? जोर से बोलो, डायरेक्ट नहीं पहुंचा। हम लोगों तक जो पहुंचा इनडायरेक्ट पहुंचा। नबी ने सहाबी को दिया, सहाबी ने ताबईन को दिया, ताबईन ने तबे ताबईन को दिया, तबे ताबईन ने बुजुर्गाने दीन को दिया, बुजुर्गाने दीन ने दुनिया के कोने कोने में हदीस पहुंचाई, कुरान के पारे पहुंचाए, इस्लाम का झंडा लहराया। तो ऐ सुन्नियों, जिन बुजुर्गों ने तुम्हारे बाप दादा को कलमा पढ़ाया, जिन बुजुर्गों ने तुम्हें कुरान ला कर दिया, जिन बुजुर्गों ने हदीस की किताबें ला कर दी, जिन बुजुर्गों ने तुम तक बोलो दीन पहुंचाया, ये सारे बुजुर्गाने दीन सुन्नी है। सबका वही अकीदा है जो हम अहले सुन्नत वल जमात का है, सबका वही तरीका है जो हम अहले सुन्नत वल जमात का है। हम लोग नए नहीं हैं, हम लोग 1400 बरस पुराने हैं। हमारा वही अकीदा है जो गरीब नवाज का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो गौसे आज़म का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो चारों इमाम का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो तमाम सहाबी का अकीदा है। ये बताओ कि मेरी तकरीर समझ में आई कि उत्तर दक्षिण चली गई?
ارے بولو، اگر سمجھ میں آئی تو ایک بھی ہاتھ نیچے نہ رہے، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو۔ حضرت ٹائم بھی بتائیے گا۔ 12:20 جب سے موبائل نکلا ہے تب سے میں نے گھڑی تو چھوڑیے انگوٹھی تک پہننا بند کر دیا ہے۔ ارے زور سے بولو، گھڑی تو چھوڑو، انگوٹھی تک پہننا بند کر دیا ہے۔ نہ میرے ہاتھ میں گھڑی ہے نہ انگوٹھی ہے۔ اب میری تقریر چہرہ دیکھ کر ہوتی ہے، جب تک چہرہ مسکراتا ہے تو میں سمجھ لیتا ہوں گھڑی چل رہی ہے، لیکن جب دیکھتا ہوں آنکھیں بند ہو رہی ہے تو سمجھ لیتا ہوں اب گھڑی بند ہو رہی ہے۔ تو آپ یہ مت سوچنا کہ مولانا ربانی بہت لمبی تقریر کریں گے، کیوں لمبی نہیں کریں گے؟ کیونکہ نہ تو لمبا مجمع ہے نہ لمبا چوڑا مولانا ہے، ہر طرف برابری ہے۔ زور سے بولو، ہر طرف برابری ہے، اس لیے چھوٹا مجمع چھوٹی تقریر۔ اگر اجازت دیجئے تو 12:30 تک یا زیادہ سے زیادہ 15 منٹ اور میں آپ تک بولو آپ کے سامنے خطاب کروں۔ اچھا یہ بتائیے، اب تک جتنی باتیں سمجھائی سمجھ میں آئی؟ اچھا یہ بتائیے، جتنی حدیثیں سنائی سمجھ میں آئی؟ اور بولو سمجھ میں آئی؟ اب آگے چلیے، ادھر دیکھیے، اب ایک چھوٹی حدیث اور اللہ والے کی زندگی، پھر ایک بڑی حدیث اللہ والے کا مرتبہ، پھر ایک اور حدیث اور اللہ والے قبر میں زندہ ہیں۔ یہ میں آپ کو ثابت کروں گا۔ اجازت ہے تو حدیث سناؤں، ابھی چھوٹی حدیث۔ بیٹھیے، جلدی بیٹھو، جلدی بیٹھو۔ اللہ، آج کا جوان ایک ذرا بھی پیشاب برداشت نہیں کر رہا ہے۔ اللہ، علاج کرانے کی ضرورت ہے، ارے ذرا برداشت کرو۔ اجازت ہے؟ ماشاءاللہ، غور سے سنو۔ ترمذی شریف جلد ثانی باب الزہد صفحہ نمبر 56 کی حدیث سنو۔ ان عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافرا منها شربت ماء۔ ادھر دیکھیے، میرے نبی نے فرمایا اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک، زور سے بولو، نبی نے فرمایا اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر و مشرک کو پانی کا ایک قطرہ تک نہیں دیتا، پانی کا ایک بوند بھی نہیں دیتا۔ اگر اللہ کے نزدیک یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ کسی بھی کافر و مشرک کو پانی کا ایک قطرہ تک نہیں دیتا، مگر اللہ کے نزدیک یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں آسمان بہت بڑا ہے، آپ لوگ سمجھتے ہیں زمین بہت بڑی ہے، آپ لوگ سمجھتے ہیں چاند بہت بڑا ہے، آپ لوگ سمجھتے ہیں سورج بہت بڑا ہے، آپ لوگ سمجھتے ہیں دریا سمندر بہت بڑے ہیں، مگر اللہ کے نزدیک یہ ساری چیزیں مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ ادھر دیکھیے، یہی وجہ ہے، سنیے، یہی وجہ ہے، سنیے، نبی فرماتے ہیں اللہ جس کو دوست بنا لیتا ہے، اللہ جس کو محبوب بنا لیتا ہے، اللہ جس کو ولی بنا لیتا ہے، اسے دنیا نہیں دیتا، اور اگر دیتا بھی ہے تو اپنی رضا کے لیے۔ ادھر دیکھیے، اجازت ہے نا؟ اجازت ہے؟ غور سے سنیے، یہ دیکھیے ہمارے جناب پانی پی رہے، تقریر میں کر رہا ہوں، پیاس ادھر لگ رہی ہے۔ اللہ، کیا معاملہ الٹا! پیجئے، ہمارے علماء کو پانی پلائیے بھائی۔ اجازت ہے؟ جلدی بولو، اجازت ہے؟ میری طرف دیکھیے، نبی نے کیا کہا، دھیان سے سنیے، بہت شاندار۔ ادھر دیکھیے، نبی فرماتے ہیں اگر اللہ کے نزدیک یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر و مشرک کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیتا، پانی کا ایک بوند بھی نہیں دیتا۔ دوسری حدیث اس طرح ہے، دوسری حدیث اس طرح ہے، نبی فرماتے ہیں اللہ جس کو دوست بنا لیتا ہے، اللہ جس کو محبوب بنا لیتا ہے، اللہ جس کو ولی بنا لیتا ہے، اسے دنیا نہیں دیتا، اور اگر
تو اپنی رضا کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ولی بناتا ہے، ادھر دیکھیے، تو دولت نہیں دیتا. جلدی بولو، دولت. اور اگر کسی کو دیتا ہے تو اس لیے نہیں دیتا کہ مرغا کھائے، اس لیے نہیں دیتا کہ کاجو بادام کھائے، اس لیے نہیں دیتا کہ ٹاٹا فیکٹری کھولے، اس لیے نہیں دیتا. ادھر دیکھو، اللہ اگر کسی کو ولی بنا کر دولت دیتا ہے تو اس لیے نہیں دیتا کہ کارخانہ اور فیکٹری کھولے. اللہ اگر کسی کو ولی بنا کر دولت دیتا ہے تو اس لیے دیتا ہے کہ اس کی مخلوق پر خرچ کیا جائے، اس کے دین پہ خرچ کیا جائے، بولو اس کے راستے میں خرچ کیا جائے. اچھا ایک بات سنیے، آپ لوگ سمجھتے ہوں گے ولی کس کو کہتے ہیں؟ ارے بولو، آپ لوگ ولی کس کو سمجھتے ہیں؟ آج کا مسلمان ادھر دیکھیے، ولی اس کو سمجھتا ہے جو پھٹا پرانا کپڑا پہن کے سڑکوں پر گزرتا ہے. آج کا مسلمان ولی اس کو سمجھتا ہے، ادھر دیکھیے، جو پاگلوں کی طرح سڑکوں پر گھومتا ہے، جو جنگلوں میں رہا کرتا ہے، اس کا نام ولی نہیں ہے. ادھر دیکھیو، ولی آپ کے اور ہمارے بیچ میں رہتے ہیں. زور سے بولو، ولی آپ کے اور ہمارے درمیان رہتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ آپ پہچان نہیں پاتے. آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ ارے جلسہ چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ نہیں ہوا میرے بھائی، آپ بیٹھے رہیں. آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے، اور میں کمیٹی والوں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ جا کر کے دیکھیں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. بہرحال آپ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر کے جلسہ سنیں. ابھی آپ کو تقریر سننا ہے اور طاہر رضا رامپوری کا کلام بھی سننا ہے، تو مہربانی کر کے آپ بیٹھے رہیں. کیا کوئی بات ہوئی؟ ارے بیٹھ جائیے، کوئی مسئلہ نہیں. بیٹھیے 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 بیٹھیے. یہ سب اپنے ادھر دیکھیے، اپنے گھر کو خراب مت کیجیے. جلدی بیٹھیے، جلدی بیٹھیے، 10 منٹ اور سن لیجئے. اس کے بعد یہ دیکھیے، ہماری جماعت کا عظیم خطیب، ابھرتا ہوا خطیب حضرت علامہ مولانا امتیاز صاحب مراد آبادی ہیں، ان کو سنیں گے. اور ابھی تو آپ نے ایک پر ایک نعت خواں بیٹھے ہوئے. جلدی بیٹھو، اے بیٹا جلدی بیٹھو، بیٹھیے جلدی بیٹھیے، جلدی بیٹھیے. جی اجازت ہے؟ جلدی بولو، اجازت ہے. ادھر دیکھیے ولی، ادھر دیکھیے ولی آپ کے اور ہمارے بیچ میں رہتے ہیں. یا بات ہے کہ آپ ہم ولی کو نہیں پہچان پاتے. ایک واقعہ سنیے. سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو پہچاننا آسان ہے مگر ولی کو پہچاننا بہت مشکل کام ہے. زور سے بولو، ارے بولو. کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا آسان مگر ولی کو پہچاننا بہت مشکل کام ہے. کیوں بھائی؟ ادھر دیکھو، آپ نے آسمان کو دیکھا، اللہ کو پہچان لیا. زمین کو دیکھا، اللہ کو پہچان لیا. پیڑ پودوں کو دیکھا، اللہ کو پہچان لیا. شجر و حجر کو دیکھا، اللہ کو پہچان لیا. آسمان سے لے کر زمین تک ہر چیز اللہ کے معرفت کی نشانی ہے، اللہ کی معرفت کی دلیل ہے. دنیا کو دیکھو، اللہ کو پہچانو. تو اللہ کو پہچاننا آسان ہے مگر ولی کو پہچاننا بہت مشکل ہے. ولی آپ کے بغل میں بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے، ولی آپ کے بغل میں بیٹھا ہوا ہے، ولی آپ سے بات چیت کر رہا ہے، ولی آپ کے ساتھ چائے پی رہا ہے، لیکن آپ پہچان نہیں پا رہے ہو کہ یہ ولی ہے. ادھر دیکھیے، حضرت مجنو کا نام آپ نے سنا ہے؟ ارے بولو، سنا ہے کہ نہیں؟ زور سے بولو. حضرت مجنو، ادھر دیکھیے، آج مجنو کا نام لیتے ہیں تو لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ پیدا ہو جاتی ہے. لوگ کہا لگانے لگتے ہیں کہ ربانی صاحب جیسے لوگ مجنو کا نام لے رہے ہیں. یاد رکھیے، حضرت مجنو رحمت اللہ تعالی علیہ کو فلمی دنیا والوں نے بدنام کر کے رکھ دیا ہے، ورنہ حضرت مجنو رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی، بہت بڑے عاشق رسول، بہت بڑے عاشق الہی کا نام حضرت مجنو رحمت اللہ تعالی علیہ ہے. فلمی دنیا والوں نے ان
کو بدنام کر کے رکھ دیا، ورنہ آپ ولی ہیں، آپ عاشق رسول ہیں، آپ ان کا نام ادب سے لیا کرو۔ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کی کتاب فتاوی رضویہ جلد نمبر 6، اعلیٰ حضرت کی کتاب فتاوی رضویہ جلد نمبر 6 پیج نمبر 210، زور سے بولو، پیج نمبر 210۔ ادھر دیکھیے، میں پوری عبارت پڑھ کے سنا رہا ہوں، غور سے سنیے۔ قال جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ ان المجنون بنی عامر کان من احباء اللہ تعالی ستر شانہ بجنونہ بلیلہ۔ حضرت اعلی حضرت فاضل بریلوی فتاوی رضویہ جلد نمبر 6 پیج نمبر 210 پر اعلی حضرت جنید بغدادی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ سیدنا جنید بغدادی نے کہا کہ مجنو کو برا مت کہو، مجنو کان من احباء اللہ تعالی، مجنو اللہ کے دوستوں میں سے ہے، مجنو اللہ کے محبوب بندوں میں سے ہے، مجنو اللہ کے چہیتے بندوں میں سے ہے۔ ستر شانہ، انہوں نے اپنی ولایت کو چھپا رکھا تھا، بے جنون ہی بے لیلا، انہوں نے لیلا کی محبت سے اپنی ولایت پر پردہ کر رکھا تھا، ورنہ حضرت مجنو اللہ کے ولیوں میں ہے، اللہ کے دوستوں میں سے ہے۔ تو میری طرف دیکھیے، اللہ کو پہچاننا آسان ہے مگر ولی کو پہچاننا بہت مشکل کام ہے۔ ولیوں کی پہچان کیا ہے؟ ادھر دیکھو، جن کا چہرہ دیکھو تو اللہ کی یاد آئے، جن کی گفتگو سنو تو اللہ کی یاد آئے، جن کا کیریکٹر دیکھو تو مصطفیٰ کا طریقہ یاد آئے۔ یہ ہے ولیوں کی پہچان۔ اجازت دیجئے تو ایک بڑا اچھا واقعہ آپ کو سناؤں، اگر کہیں گے تو واقعہ کے بعد ایک حدیث، ورنہ تقریر ختم۔ اجازت ہے؟ ارے بولیے، چچا میاں کو لگتا ہے نیند آ رہی ہے، ایسے مت بیٹھیے، ایسے مت بیٹھیے۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس لیے میں بار بار اجازت لے رہا ہوں، میری عادت ہے کہ میں اجازت لیتا ہوں۔ ہاں بالکل، بہرحال اس واقعہ کو سن لیجئے، اس واقعہ کو جب کہہ دیا ہے تو سن لیجئے، ہمارے سارے علماء ہیں، سب کا خیال رکھنا ہے۔ اجازت ہے؟ ارے بولیے۔ ہاں، اس واقعہ کو سن لیجئے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے ملفوظات کے حصہ اول پیج نمبر 93 پر دیکھیں، ملفوظات اعلیٰ حضرت میں پیج نمبر بولو 93 پر اس واقعہ کو نقل کیا گیا ہے، ملفوظات اعلیٰ حضرت میں بیان کیا گیا ہے۔ کیا واقعہ سنیے، دو بزرگ تھے، ایک بزرگ دریا اس پار رہتے، دوسرے بزرگ دریا اس پار رہتے، دونوں بزرگ میں بڑی گہری دوستی تھی۔ اس پار والے بزرگ نے ایک دفعہ کھیر بنائی۔ کیا بنائی؟ جلدی بولیے، بس 5 منٹ میں جلدی سنیے۔ دونوں بزرگ میں بڑی گہری دوستی تھی، ایک اس پار رہتے، ایک دریا اس پار رہتے۔ اس پار والے بزرگ نے ایک دفعہ کھیر بنائی، کھیر بنانے کے بعد اپنے مرید کو بلایا اور کہا، یہ ادھر آؤ بیٹا، یہ کھیر لے لو، دریا اس پار چلے جاؤ، ایک میرا دوست ملے گا، ان کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ آپ کے دوست نے آپ کے لیے کھیر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ مرید ادھر دیکھیے، مرید جیسے سنا تو کیا کہنے لگا، غور سے سنیے۔ مرید کہتا ہے، حضور آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مگر دریا کیسے پار کروں گا؟ برسات کا موسم ہے، پانی برس رہا ہے، ہر طرف پانی ہی پانی ہے، نہ کشتی ہے نہ ملا ہے، دریا کیسے پار کروں گا؟ تو اللہ والے نے کہا، اے بیٹا سن لو، جب دریا کے کنارے جانا تو دریا سے اتنا کہنا، اے دریا، مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جو آج تک اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کیا ہے۔
یہ آدمی جیسے سنا تو بڑا پریشان کہا یا اللہ حضرت صاحب اولاد ہیں اور حضرت اس طرح کی بات کر رہے ہیں, بات تو سمجھ میں نہیں آئی مگر اللہ والے کا حکم تھا. دریا کے کنارے پہنچ گئے, کہا اے دریا مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جو آج تک اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کیا, ان کا حکم ہے کہ راستہ دے دے. جیسے اتنا کہا دریا کا پانی بیچ سے چھٹا, راستہ بنا, یہ اس پار پہنچا. جیسے اس پار پہنچا تو دیکھا ایک کمبل پوش بزرگ مراقبے میں ہے. جیسے قریب پہنچے کہا السلام علیکم. انہوں نے کہا وعلیکم السلام, بیٹا تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو؟ کہا سرکار آپ کے دوست نے مجھے بھیجا ہے, آپ کو سلام کہلوایا ہے اور آپ کے لیے کھیر بنا کر بھیجا ہے. حضور اپنے دوست کا یہ تحفہ قبول کیا جائے. جیسے کھیر کا نام سنا, بس 2 منٹ کی بات ہے, دھیان سے سنیے. جیسے کھیر کا نام سنا آپ نے فرمایا اچھا بیٹا بیٹھو, میں اپنے دوست کی کھیر کھا لوں, ان کا تحفہ قبول کر لوں. آپ نے ہاتھ دھویا, بسم اللہ کیا, کھیر کھائی. جب کھیر کھا چکے تو جو کھیر لے کر گیا تھا وہ کہتا حضرت اجازت دیجئے تاکہ میں اپنے منزل کو لوٹ جاؤں, کہیں شام نہ ہو جائے. تو حضرت نے مسکرا کر کہا جاؤ اجازت ہے, تم کو کون روک رہا ہے. جیسے اجازت کا نام سنا وہ نوجوان رونے لگا, کہا سرکار جاؤں تو کیسے, ادھر سے تو آ گیا مگر ادھر سے جاؤں کیسے. حضرت نے کہا ادھر سے آیا کیسے تھا. اس نے کہا حضور جب آپ کے دوست نے مجھے بھیجا تھا تو مجھ سے کہا تھا کہ دریا سے اتنا کہنا, اے دریا مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جو آج تک بیوی سے ملاقات نہیں کیا ہے. جیسے میں نے دریا کے سامنے حضرت کا یہ پیغام پیش کیا تو دریا کا پانی راستہ دیا, میں اس پار آ گیا. جیسے اللہ والے سنتے ہیں تو اب بہت تیز مسکراتے ہیں. اب کیا کہتے ہیں سنیے. انہوں نے کہا اے بیٹا سن لو, اے بیٹا سن لو, اب دریا کے کنارے جانا تو دریا سے اتنا کہنا اے دریا مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جو 30 سال سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے. کیا کہا؟ جو 30 سال سے کچھ بھی نہیں کھایا. اب یہ آدمی سنا تو بڑا پریشان, کہا یا اللہ وہ پہلے والے حضرت کی بات تو کچھ ماننے کی تھی لیکن یہ بات تو اور پریشان کرنے والی ہے. بات تو سمجھ میں نہیں آئی مگر اللہ والے کا حکم تھا. دریا کے کنارے پہنچ گیا, کہا اے دریا مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جو 30 برس سے آج تک کچھ نہیں کھایا, ان کا حکم ہے کہ راستہ دے دے. جیسے اتنا کہنا تھا دریا کا پانی راستہ دیا, یہ اس پار پہنچا. جلدی سنیے 2 منٹ کی بات ہے. جیسے اس پار پہنچا تو اسی بزرگ سے ملاقات ہوئی جنہوں نے کھیر دے کر بھیجا تھا. جیسے یہ قریب پہنچے کہا السلام علیکم. انہوں نے کہا وعلیکم السلام. بیٹا کیوں پریشان ہو؟ کہا سرکار پریشان کرنے والی بات ہے, آپ کے پاس بچے ہیں, آپ صاحب اولاد ہیں, آپ نے فرمایا آج تک بیوی سے ملاقات نہیں کیا, بیوی سے قربت نہیں کی, بیوی کے قریب تک نہیں گیا, اور انہوں نے میرے سامنے کھیر کھائی اور کہتے 30 برس سے کچھ نہیں کھایا. یہ پریشان کرنے والی بات نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو حضرت نے کہا بیٹا پریشان کرنے والی بات نہیں, آنکھوں سے پردہ ہٹانے والی بات ہے, زندگی کو بدلنے والی بات ہے. اے بیٹا کان کھول کر سن لو, نہ تو میں نے آج تک کوئی کام نفس کے کہنے پر کیا ہے, نہ اس نے آج تک کوئی کام نفس کے کہنے پر کیا ہے. ہم دونوں نے اب تک جو کچھ کیا وہ سب اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے, اللہ کی محبت میں کیا ہے. اے بیٹا کان کھول کر سن لو, مجھ کو شادی کی ضرورت نہیں تھی, مجھ کو بچے کی ضرورت نہیں تھی, مجھ کو بیوی کی ضرورت نہیں تھی, لیکن یہ کام میں نے اس لیے کیا تاکہ مصطفیٰ پیارے کی سنت ادا ہو جائے. اور اس کو کھیر کھانے کی ضرورت نہیں تھی لیکن تھوڑی سی کھیر اس لیے کھائی تاکہ کچھ طاقت آ جائے اور جم کے ہم اللہ کو سجدہ کرتے رہے, اللہ کی عبادت کرتے رہے. تو اے بیٹا ان کی زندگی بھی اللہ کے لیے اور میری زندگی بھی اللہ کے لیے. مٹا دو اپنی ہستی کو, اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. حضرات کچھ باتیں رہ گئیں, انشاءاللہ پھر کبھی آؤں گا تو انشاءاللہ وہ حدیث آپ تک پہنچاؤں گا. ہمارے جتنے مہمان ہیں سب کا حق برابر
برابر ہے, سارے علماء کا حق برابر ہے. غلام ربانی سے جو کچھ ہو سکا وہ پیغام آپ تک پہنچا دیا, جو باقی رہا انشاءاللہ پھر کبھی دیکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس پیغامات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ کو, ہم کو, سب کو, ہماری ماں بہنوں کو نیک عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. بولو اجازت دیجئے, خدا حافظ, والسلام علی من اتبع الہدی.